السلام علیکم میں اپنے اس دوسرے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں احکام طہارت لے کر کہ احکام طہارت کون سے ہیں۔ سب سے پہلا مطلق اور مضاف پانی۔ پانی یا مطلق ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے۔ مضاف پانی وہ ہوتا ہے جو کسی چیز سے حاصل کیا جاتا ہے، مثلا تربوز کا پانی، ناریل کا پانی، گلاب کا عرق، اس پانی کو مضاف کہتے ہیں۔ جبکہ جو دوسری چیز سے آلودہ پانی، گدلا پانی ملتا ہے جو مٹیالہ ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو پانی نہیں کہہ سکتے، اس کو مطلق کہتے ہیں۔ اس کی 5 قسمیں: کور پانی ہوتا ہے، قلیل پانی ہوتا ہے، جاری پانی ہوتا ہے، بارش کا پانی یا کنویں کا پانی۔ کور پانی کون سا ہوتا ہے؟ ایسا پانی جو ایک ایسے برتن کو بھر دے جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہر ایک 3.5 بالشت ہو۔ اگر کوئی چیز عین نجس ہو، مثلا پیشاب یا خون یا اور چیز جو نجس ہو گئی ہو، نجس لباس ایسے پانی میں گر جائے جس کی مقدار 1 کر کے برابر ہو اور اس کے نتیجے کی بو، رنگ یا ذائقہ پانی میں سرایت کر جائے تو پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر ایسی کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو نجس نہیں ہوگا۔ اگر ایسے پانی کو بو، رنگ یا ذائقہ جس کی مقدار 1 کر کے برابر ہو، نجاست کے علاوہ کسی اور چیز سے تبدیل ہو جائے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عین نجاست مثلا خون ایسے پانی میں جا گرے جس کی مقدار 1 کر سے زیادہ اور اس کی بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل کر دے، تو اس صورت میں اگر پانی کے اس حصے کی مقدار جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی 1 کر سے کم ہو تو سارا پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی مقدار 1 کر یا اس سے زیادہ ہو تو صرف وہ حصہ نجس متصور ہوگا جس کی بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل ہوا ہو۔ اگر فوارے کا پانی، یعنی وہ پانی جو جوش مار کر فوارے کی شکل میں اچھلے، ایسے دوسرے پانی سے متصل ہو جس کی مقدار 1 کر کے برابر ہو تو فوارے کا پانی نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے، لیکن اگر نجس پانی پر فوارے کے پانی کا ایک ایک قطرہ گرے تو اسے پاک نہیں کرتا۔ البتہ اگر فوارے کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے جس کے نتیجے میں اس کا پانی قطرہ قطرہ ہونے سے پہلے نجس پانی سے متصل ہو جائے تو نجس پانی کو پلک کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ فوارے کا پانی نجس پانی سے مخلوط ہو جائے۔ اگر کسی نجس چیز کو ایسے نل کے نیچے دھوئیں جو ایسے پانی سے ملا ہوا ہو جس کی مقدار 1 کر کے برابر ہو اور اس چیز کی دھون یا اس پانی سے متصل ہو جائے جس کی مقدار کر کے برابر ہو تو وہ دھون پاک ہوگی، بشرط یہ کہ اس میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ پیدا نہ ہو اور نہ ہی اس میں عین نجاست کی آمیزش ہو۔ اگر کر پانی کا کچھ حصہ جم کر برف بن جائے اور کچھ حصہ پانی کی شکل میں باقی بچے جس کی مقدار 1 کر سے کم ہو تو جو ہی نجاست اس پانی کو چھوئے گی وہ نجس ہو جائے گا، اور برف پگھلنے پر بھی پانی سے بنے گا، جو پانی بنے گا برف پگھلتے ہی وہ بھی نجس ہوگا۔ پھر اگر پانی کی مقدار 1 کر کے برابر ہو اور بعد میں شک ہو کہ آیا اب بھی کر کے برابر ہے یا نہیں تو اس کی حیثیت 1 کر پانی کی ہی ہوگی، یعنی وہ نجاست کو بھی پاک کرے گا اور نجاست کے اتصال سے نجس بھی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس جو پانی کر سے کم تھا اور اس کے متعلق شک ہو کہ اب اس کی مقدار 1 کر کے برابر ہو گئی ہے یا نہیں تو اسے 1 کر سے کم ہی سمجھا جائے گا۔ پانی کا 1 کر کے برابر ہونا 2 طریقوں سے ثابت ہو سکتا ہے: اول، انسان کو خود اس بارے میں یقین یا اطمینان ہو، دوم، عادل مرد اس بارے میں خبر دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے قلیل پانی۔ ایسے پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں جو زمین سے نہ ابلے اور جس کی مقدار 1 کر سے کم ہو۔ جب قلیل پانی کسی نجس چیز پر گرے یا کوئی نجس چیز اس پر گرے تو پانی نجس ہو جائے گا، البتہ اگر پانی نجس چیز پر زور سے گرے تو اس کا جتنا حصہ اس نجس چیز سے ملے گا
نجس ہو جائے گا، لیکن باقی پاک ہوگا۔ جو قلیل پانی کسی چیز پر عین نجاست دور کرنے کے لیے ڈالا جائے، وہ نجاست اس جدا ہونے کے بعد نجس ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ قلیل پانی جو عین نجاست کے الگ ہو جانے کے بعد نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے، اس سے جدا ہو جانے کے بعد احتیاطاً لازم نجس ہے۔ جس قلیل پانی سے پیشاب یا پخانے کے مخارج دھوئے جائیں، وہ اگر کسی چیز کو لگ جائے تو 5 شرائط کے ساتھ اسے نجس نہیں کرے گا۔ جو پہلی شرط ہے، پانی میں نجاست کی بو، ذائقہ، رنگ پیدا نہ ہوا ہو۔ دوسرا، باہر سے کوئی نجاست اس سے نہ آ ملی ہو۔ تیسرا، کوئی اور نجاست مثلا خون، پیشاب یا پخانے کے ساتھ خارج نہ ہوئی ہو۔ نمبر چوتھے پہ، پخانے کے ذرے پانی میں دکھائی نہ دیں۔ جو 5ویں نمبر پر ہے، پیشاب یا پخانے کے مخارج پر معمول سے زیادہ نجاست نہ لگی ہو۔ اس کے بعد قلیل پانی کے بعد آتا ہے جاری پانی۔ جاری پانی بتانا چاہوں گا کہ جاری پانی کون سا ہوتا ہے۔ جاری پانی وہ ہے جو زمین سے ابلے اور بہتا ہوا، مثلا چشمے کا پانی۔ جاری پانی اگرچہ کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، نجاست کے آ ملنے سے تب تک نجس نہیں ہوتا جب تک نجاست کی وجہ اس کی بو، رنگ یا ذائقہ نہ بدل جائے۔ اگر نجاست جاری پانی سے آ ملے تو اس کی اتنی مقدار جس کی بو، رنگ، ذائقہ نجاست کی وجہ سے نجس ہے، البتہ اس پانی کا وہ حصہ جو چشمے سے متصل ہو، پاک ہے، خواہ اس کی مقدار کر سے کم ہو کیوں نہ زیادہ ہو۔ ندی کی دوسری طرف کا پانی اگر ایک کر جتنا ہو یا اس سے پانی کے ذریعے جس میں بو، رنگ، ذائقہ کوئی تبدیل واقع نہ ہو، چشمے کی طرف کے پانی سے ملا ہو تو پاک ہے، ورنہ نجس ہے۔ اگر کسی چشمے کا پانی جاری نہ ہو لیکن صورتحال یہ ہو کہ جب اس میں سے پانی نکال لیں تو دوبارہ اس کا پانی ابل پڑتا ہو تو وہ پانی جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا، یعنی اگر نجاست اس سے آ ملے تو نجس ہو جاتا ہے۔ ندی یا نہر کے کنارے کا پانی جو ساکن ہو اور جاری پانی سے متصل ہو، جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا۔ اگر ایک ایسا چشمہ جو مثال کے طور پر سردیوں میں ابل پڑتا ہو لیکن گرمیوں میں اس کا جوش ختم ہو جاتا ہو، اسی وقت جاری پانی کے حکم میں آئے گا جب اس کا پانی ابل پڑتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر کسی ترکی اور ایرانی طرز کے حمام کے چھوٹے حوض کا پانی ایک کر سے کم ہو لیکن اسے وسیلہ آب سے متصل ہو جس کا پانی حوض کے پانی سے مل کر ایک کر بن جاتا ہو، جب تک نجاست کے مل جانے سے اس کی بو، رنگ اور ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے وہ نجس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نجس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے حمام اور بلڈنگ کے نلکوں کا پانی جاٹینوں اور شاوروں کے ذریعے بہتا ہے، جو ٹوٹیوں میں ٹوٹیوں اور شاوروں کے ذریعے بہتا ہے، اگر اس حوض کے پانی سے مل کر جو ان نلکوں سے متصل ہو ایک کر کے برابر ہو جائے تو نلکوں کا پانی بھی کر پانی کے حکم میں شامل ہوگا۔ جو پانی زمین پر بہتا رہا ہو لیکن زمین سے ابلا نہ ہوا ہو یا ابل نہ رہا ہو، اگر وہ ایک کر سے کم ہو اور اس میں نجاست مل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، لیکن اگر وہ پانی تیزی سے بہہ رہا ہو، مثال کے طور پر اگر نجاست اس کے نچلے حصے کو لگ گئے تو اس کا اوپر والا حصہ نجس ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے بارش کا پانی۔ بارش کے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو چیز نجس ہو اور عین نجاست اس میں نہ ہو، اس پر جہاں جہاں ایک بار بارش ہو جائے پاک ہو جاتی ہے، لیکن اگر بدن اور لباس پیشاب سے نجس ہو جائے تو احتیاط ان پر دوبارہ بارش ہونا ضروری ہے، مگر قالین اور لباس وغیرہ کا نچوڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہلکی ہلکی جو بوندا باندی کافی نہیں، بلکہ اتنی بارش لازمی ہے کہ لوگ کہیں کہ بارش ہو رہی ہے۔ اگر بارش کا پانی عین نجس
پر برسے اور پھر دوسری جگہ چھینٹے پڑیں لیکن عین نجاست اس میں شامل نہ ہو اور نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ بھی اس میں پیدا نہ ہو تو وہ پانی پاک ہے۔ پس اگر بارش کا پانی خون پر برسنے سے چھینٹنے پڑیں اور ان میں خون کے ذرات شامل ہوں یا خون کی بو، رنگ یا ذائقہ پیدا ہو گیا ہو تو وہ پانی نجس ہوگا۔ اس کے بعد اگر مکان کے اندرونی یا اوپری چھت پر عین نجاست موجود ہو تو بارش کے دوران جو پانی نجاست کو چھو کر اندرونی چھت سے ٹپکے یا پرنالے سے گرے وہ پاک ہے، لیکن جب بارش تھم جائے اور یہ بات علم میں آئے کہ اب جو پانی گر رہا ہے وہ کسی نجاست کو چھو کر آ رہا ہے تو وہ پانی نجس ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس نجس زمین پر بارش برس جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، اور اگر بارش کا پانی زمین پر بہنے لگے اور اندرونی چھت کے اس مقام پر جا پہنچے جو نجس ہے تو وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی بشرط یہ کہ بارش ہو رہی ہو۔ نجس مٹی کے تمام اجزاء تک بارش کا مطلق پانی پہنچ جائے تو مٹی پاک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر بارش کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے خواہ ایک کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، بارش برسنے کے وقت وہ کر کا حکم رکھتا ہے، اور کوئی نجس چیز اس میں دھوئی جائے اور پانی نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ قبول نہ کرے تو وہ نجس چیز پاک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر نجس زمین پر بچھے ہوئے پاک قالین پر بارش برسے اور اس کا پانی برسنے کے وقت قالین سے نجس زمین پر پہنچ جائے تو قالین بھی نجس نہیں ہوگا اور زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ دوستو اس کے بعد آتا ہے کنویں کا پانی۔ کنویں کا پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک ایسے کنویں کا پانی جو زمین سے ابلتا ہو اگرچہ مقدار میں ایک کر سے کم ہو، نجاست پڑنے سے اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس نجاست سے اس کی بو، رنگ، ذائقہ بدل نہ جائے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ بعض نجاستوں کے گرنے پر کنویں سے اتنی مقدار میں پانی نکال دیں جو مفصل کتاب میں درج ہے۔ اگر کوئی نجاست کنویں میں گر جائے اور اس کے پانی کی بو، رنگ یا ذائقے کو تبدیل کر دے تو جب کنویں کے پانی میں پیدا شدہ یہ تبدیلی ختم ہو جائے گی پانی پاک ہو جائے گا، اور بہتر یہ ہے کہ یہ پانی کنویں سے ابلنے والے پانی میں مخلوط ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر بارش کا پانی ایک گڑھے میں جمع ہو جائے اور اس کی مقدار ایک کر سے کم ہو تو بارش تھمنے کے بعد نجاست کی آمیزش سے وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے پانی کے احکام۔ پانی کے احکام: مضاف پانی کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے پانی سے غسل کرنا بھی جائز نہیں ہے، باطل ہے۔ مضاف پانی کی مقدار اگرچہ ایک کر کے برابر ہو، اگر اس میں نجاست کا ایک ذرہ بھی پڑ جائے تو نجس ہو جاتا ہے، البتہ اگر ایسا پانی کسی نجس چیز پر زور سے گرے تو اس کا جتنا حصہ نجس چیز سے متصل ہوگا، مطلب جتنا اس میں وہ ڈبو جائے گا وہ نجس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا حصہ پاک رہے گا۔ مثلا اگر ارک گلاب کا گلاب دان سے نجس ہاتھ پر چھڑکا جائے گا تو اس کا جتنا حصہ ہاتھ کو نجس، مطلب جتنا حصہ ہاتھ کو لگے گا نجس ہوگا اور جو نہیں لگے گا وہ پاک ہوگا۔ اگر وہ مضاف پانی جو نجس ہو ایک کر کے برابر پانی یا جاری پانی سے یوں مل جائے کہ پھر اسے مضاف پانی نہیں کہا جا سکتا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے اگر ایک پانی مطلق تھا اور بعد میں اس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہوا کہ مضاف ہو جانے کی حد تک پہنچا ہے انہیں تو وہ مطلق پانی متصور ہوگا، لیکن نجس چیز کو پاک کرے گا اور اس سے وضو اور غسل کرنا بھی صحیح ہوگا۔ اور اگر پانی مضاف تھا اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مطلق ہوا یا نہیں تو وہ مضاف متصور ہوگا، یعنی کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرے گا اور اس سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ہوگا۔ ایسا پانی جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ مطلق ہے یا مضاف ہے، نجاست کو پاک نہیں کرتا
اور اس سے وضو اور جو غسل کرنا وہ بھی باطل ہے۔ جو ہی کوئی نجاست ایسے پانی سے ملتی ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر وہ نجس ہو جاتا ہے، خواہ اس کی مقدار ایک گر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ہے ایسا پانی جس میں خون یا پیشاب جیسی عین نجاست آ پڑے اور اس کی بو، رنگ یا ذائقے کو تبدیل کر دے، نجس ہو جاتا ہے، خواہ وہ گر کے برابر ہو، جاری پانی ہی کیوں نہ ہو۔ تاہم اگر اس پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ کسی ایسی نجاست سے تبدیل ہو جائے جس سے باہر ہے، مثلاً قریب پڑے ہوئے مردار کی وجہ سے اس کی بدبو جو بو بدل جائے، تو احتیاط لازم کی بنا پر وہ نجس ہو جائے گا۔ اور وہ پانی جس میں عین نجاست مثلاً خون یا پیشاب گر جائے اور اس کی بو، رنگ، ذائقہ تبدیل کرے، تو وہ پانی کے برابر ہی زیادہ ہو، بارش کا پانی برس جائے یا ہوا کی وجہ سے بارش کا پانی اس پر پڑے، یا بارش کے پانی اسی دوران جبکہ بارش ہو رہی ہو نالے سے اس پر گرے اور جاری ہو جائے، تو اس تمام صورتوں میں واقع شدہ تبدیلی زائل ہو جانے پر ایسا پانی پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن قول اقوا کی بنا پر ضروری ہے کہ بارش کا پانی یا کور پانی یا جاری پانی میں مخلوط ہو جائے۔ اگر کسی نجس چیز کو یہ بے مقدار کر پانی جلدی میں پاک کیا جائے تو وہ پانی جو باہر نکالنے کے بعد اسے ٹپ کے پاک ہوگا۔ جو پانی پہلے پاک ہو اور یہ علم نہ ہو کہ بعد میں نجس ہوا یا نہیں، وہ پاک ہے، اور جو پانی پہلے نجس ہوا اور معلوم نہ ہو کہ بعد میں پاک ہوا یا نہیں، وہ نجس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کنفیوژن نہ رہے کہ پہلے نجس پانی تھا اب یاد نہیں ہے پاک کیا ہے نہیں کیا، تو وہ نجس ہوگا۔ اور اگر نجس پانی ہے تو یہ یاد نہیں آ رہا پاک ہوا ہے نہیں ہوا، تو وہ نجس شمار ہوگا۔ کتا، سور اور غیر کتاب کافر کا جھوٹا، بلکہ احتیاط مستحب کے طور پر کتاب کافر کا جھوٹا بھی نجس ہے اور اس کا کھانا پینا حرام ہے، مگر حرام گوشت جانور کا جھوٹا پاک ہے، اور بلی کے علاوہ اس قسم کے باقی تمام جانوروں کے جھوٹے کا کھانا اور پینا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آج کا میرا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ جن جن دوستوں نے میری ویڈیو ساری دیکھی ہے، میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں ان کو ان چیزوں کی ضرور سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ اس کا دھیان تھا، اس نے ویڈیو دیکھی ہے، وہ چاہتا تھا کہ ان چیزوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو۔ اگر کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوا، کسی چیز پہ بھی کنفیوژن ہے، تو وہ دوبارہ مجھے کامنٹ میں کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ ہماری کنفیوژن کلیئر نہیں ہوئی، تو میں دوبارہ ویڈیو بنا کے اس حوالے سے دوبارہ اچھی طرح گائیڈ کر دوں گا۔ اور مجھے دوستوں نے بتانا ہے کہ میں نے جیسے گائیڈ کیا ہے تو کیا یہ میرا وے اچھا تھا، آپ کو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی۔ اگر نہیں آئی تو پھر بھی مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، میں شاید تیز بول رہا ہوں، کن کو کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو امید کرتا ہوں سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی کو نہیں بھی آئی تو وہ مجھے ضرور میسج کر کے مجھے رائے دے، ٹھیک ہے۔ تو سب دوستوں سے یہی درخواست ہے میری کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ایسی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں، ٹھیک ہے، ایسی ویڈیوز مس نہ ہوں۔ جزاک اللہ، والسلام۔